السلام علیکم۔ اے آئی ایرا اسلامی ابراہیمی وزڈم میں دوبارہ خوش آمدید۔ تاریخ اکثر ریاستوں کو ان کی طاقت کو سراہنے پر خراج تحسین پیش کرتی ہے، لیکن حقیقی انصاف اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی ریاست ان لوگوں کے ساتھ سلوک کرتی ہے جن کی طاقت ختم ہو چکی ہو۔ سپاہی بورے ہو جاتے ہیں، جسم زخمی ہو جاتے ہیں، باپ میدان جنگ میں گر جاتے ہیں۔ اور یہاں ایک لازوال آئینی سوال ابھرتا ہے، کیا ریاست کی ذمہ داری خدمت کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اس سوال کو نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ اسے قانون، ریکارڈ اور وقار کے ساتھ جواب دیا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انسانی حکمرانی کے لیے ایک انقلابی بات کا اعلان کیا: پنشن خیرات نہیں ہے، یہ خدمت کے بدلے حاصل کیا گیا حق ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں مسٹر ظہیر احمد نیر کی تحقیق اور تحریروں کی بنیاد پر ہم جائزہ لیں گے کہ کس طرح اسلامی ریاست نے خدمت، زخمی ہونے اور بڑھاپے کے بعد وقار کو یقینی بناتے ہوئے دنیا کا پہلا منظم پنشن اور سماجی تحفظ کا نظام قائم کیا۔ یہ ایپیسوڈ 28 ہے۔ یہ وہ انصاف ہے جو ریٹائر نہیں ہوتا۔ ریاست کا عمر بھر کا وعدہ، سوشل سیکیورٹی کی بنیاد۔ آج ہم ایک ایسے انقلابی خیال پر بات کرنے والے ہیں جس نے حکومت اور اس کے عوام کے درمیان رشتے کو ہمیشہ کے لیے ایک نئی شکل دے دی۔ السلام علیکم۔ اے آئی ایرا اسلامک ابراہیمک وزڈم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ہماری آج کی یہ 28ویں نشست جناب ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب دی فاؤنڈیشن آف اسلامک جورسپروڈنس کی گہری تحقیق پر مبنی ہے۔ تو آئیے سیدھا اس بنیادی سوال کی تہ تک جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی زندگی کی بہترین خدمات دے چکا ہو، زخمی ہو جائے یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ریاست پر اس کا کیا حق بنتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے صدیوں تک حکومتوں کو سوچنے پر مجبور کیے رکھا، اور اس کا جواب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے جملے میں دیا جو خود ایک انقلاب تھا۔ انہوں نے فرمایا، پینشن خیرات نہیں، یہ ایک حق ہے۔ یقین کریں، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک نئے سماجی معاہدے کا اعلان تھا۔ تو چلیں اس انقلابی سوال کی جڑ کو سمجھتے ہیں۔ اصل مسئلہ تھا کیا؟ مسئلہ تھا خدمت کے بعد لوگوں کو بے سہارا چھوڑ دینے کا، ایک ایسا عمل جو کسی بھی معاشرے کی اخلاقی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ سوچیں ذرا، جب ریاست اپنے لوگوں کو نظر انداز کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ 5 بڑی ناانصافیاں سامنے آتی ہیں۔ ملک کے لیے لڑنے والے غازی غربت میں چلے جاتے ہیں، بیوائیں اور یتیم بے آسرا ہو جاتے ہیں، زخمی سپاہیوں کو بھیک مانگنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، لوگوں کی وفاداری وقت کے ساتھ نفرت میں بدل جاتی ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ کہ ریاست اپنی اخلاقی حیثیت ہی کھو دیتی ہے۔ اور اس سب کا نچوڑ بہت سادہ ہے۔ وہ ریاست جو اپنے لوگوں کی جوانی اور ان کی خدمات سے تو فائدہ اٹھائے، لیکن ان کے برے وقت میں انہیں تنہا چھوڑ دے، وہ دراصل اپنے اور عوام کے درمیان اعتماد کے رشتے کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیتی ہے۔ تو پھر اس سنگین مسئلے کا حل کیا تھا؟ حل تھا ایک نیا، ایک انقلابی آئینی اصول جس میں عزت اور وقار کو ایک رعایت نہیں بلکہ ہر شہری کا ایک بنیادی حق تسلیم کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بنیادی اصول قائم کیا کہ ریاست کی ذمہ داری کسی کی ریٹائرمنٹ، چوٹ یا موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی۔ عزت اور وقار زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ یہ کوئی عام پالیسی نہیں تھی، یہ حکمرانی کا ایک بالکل نیا فلسفہ تھا۔ اس ایک اصول نے فلاح و بہبود کے تصور کو ہی بدل دیا۔ اب یہ کوئی خیرات یا حاکم کا رحم و کرم نہیں رہا، بلکہ یہ ریاست کی ایک آئینی، ایک قانونی ذمہ داری بن گیا۔ یعنی اب مدد دینا حاکم کی مرضی نہیں بلکہ عوام کا حق تھا۔ لیکن بات صرف نظریے کی نہیں تھی۔ اس عظیم خیال کو حقیقت بنانے کے لیے ایک بڑا زبردست اور عملی نظام بھی بنایا گیا، ایک ایسا نظام جس نے اعتماد کا ایک مضبوط ڈھانچہ کھڑا کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ اس نظام کا پہلا ستون تھا دیوان الجند۔ یہ کیا تھا؟ سینٹرلائز سرکاری رجسٹر تھا جس میں ہر ایک سپاہی کا پورا ریکارڈ درج ہوتا تھا، اور یہی شفاف ریکارڈ اس بات کی بنیاد تھا کہ کون کس چیز کا حقدار ہے۔ اور دوسرا ستون تھا بیت المال، یعنی پبلک ٹریجری یا سرکاری خزانہ۔ یہ وہ ادارہ تھا جو ریاست کی تمام مالی ذمہ داریاں پوری کرتا تھا، جس میں یہ نئی گارنٹی شدہ پینشنز کی ادائیگی بھی شامل تھی۔ اسی سے یقینی بنایا گیا کہ وعدے صرف وعدے نہ رہیں، پورے بھی ہوں۔ اچھا، تو یہ سسٹم کام کیسے کرتا تھا؟ بہت ہی سادہ اور شفاف طریقے سے۔ پہلا قدم،
ہر فوجی کی خدمت دیوان میں ریکارڈ کی جاتی۔ دوسرا قدم، اسی ریکارڈ کو دیکھ کر اس کا حق کتنا بنتا ہے یہ طے کیا جاتا، اور تیسرا قدم، وظیفہ بیت المال سے ادا کر دیا جاتا۔ اس پورے عمل نے ہمدردی کو ایک قابل نفاذ قانون بنا دیا۔ اس نظام کی سب سے بڑی خوبصورتی صرف اس کی شفافیت نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ یہ کتنا وسیع تھا۔ یہ انصاف چند خاص لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ سب کے لیے تھا۔ تو اس حفاظتی چھتری تلے کون کون تھا؟ سابق فوجیوں کو زندگی بھر کے لیے وظائف ملتے تھے، زخمی فوجیوں کو خود بخود پینشن ملنا شروع ہو جاتی تھی، بیواؤں کو مسلسل مالی مدد دی جاتی تھی، یتیم بچوں کی پوری ذمہ داری ریاست نے اٹھائی، یہاں تک کہ خاندان کے دوسرے افراد جو کسی پر انحصار کرتے تھے انہیں بھی مالی مدد دی جاتی تھی۔ اور جو چیز اس نظام کو واقعی اپنے وقت سے بہت آگے لے جاتی ہے وہ ہے اس میں امتیاز کا نہ ہونا۔ یہ مدد کسی خاص قبیلے تک محدود نہیں تھی، نہ ہی امیر یا غریب کے درجے کو دیکھا جاتا تھا، اور تو اور بعد میں اس نظام کو غیر مسلم شہریوں تک بھی پھیلا دیا گیا۔ انصاف کا ڈیزائن ہی ایسا تھا کہ کوئی باہر نہ رہے۔ اور ہاں، ان حقوق کی حفاظت کیسے ہوتی تھی؟ جواب دہی کے ایک مضبوط سسٹم سے، کیونکہ ہر چیز کا باقاعدہ ریکارڈ موجود تھا، اس لیے آڈٹ کرنا، کسی بھی غلطی کو ٹھیک کرنا اور کسی بھی قسم کے غلط استعمال کو روکنا ممکن تھا۔ چلیں اب اس تجزیے کے آخری اور سب سے دلچسپ حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس تاریخی نظام کا ورثہ کیا ہے اور آج کے دور میں یہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ یہ موازنہ واقعی حیران کن ہے۔ ذرا دیکھیں، ایک طرف 7ویں صدی کا فریم ورک ہے اور دوسری طرف آج کے جدید سوشل سیکیورٹی سسٹم۔ اس وقت کے وظائف آج کے ویٹرنز بینیفٹس جیسے ہیں، معذوری کی پینشن آج کی ڈسیبلٹی انشورنس سے ملتی ہے، اور بیواؤں اور یتیموں کی مدد کا نظام آج کے سروائیور بینیفٹس جیسا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ریکارڈ کی بنیاد پر حق دینے کا اصول آج بھی سوشل سیکیورٹی کی بنیاد ہے۔ تو آج کی حکومتیں اس تاریخی ماڈل سے کیا سیکھ سکتی ہیں؟ بہت کچھ۔ پہلا اور سب سے اہم سبق، پینشن کو احسان نہیں، حق سمجھا جائے۔ دوسرا، فائدے کی بنیاد تصدیق شدہ سروس پر ہو، کسی کی پسند ناپسند پر نہیں۔ تیسرا، تحفظ صرف فرد کو نہیں، اس کے پورے خاندان کو دیا جائے۔ اور ظاہر ہے اس سب کے لیے ایک پائیدار بجٹ اور مسلسل آڈٹ کا نظام بھی بنانا ہوگا تاکہ سسٹم شفاف رہے۔ اور آخر میں یہ ایک گہری بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ایک منصف معاشرے کا امتحان اس بات سے نہیں ہوتا کہ وہ اپنے طاقتور لوگوں کو کتنے انعام دیتا ہے، بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جب کام ختم ہو جائے تو وہ اپنے کمزور لوگوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ یہ پوری تاریخ ہمیں ایک بات بالکل صاف بتاتی ہے، سوشل سیکیورٹی کوئی جدید دور کی ایجاد نہیں ہے، یہ ایک اخلاقی ضرورت ہے جس کی بنیادیں ہمیشہ سے انصاف اور انسانی وقار پر قائم رہی ہیں۔ اگلی نشست میں ہم ایک اور دلچسپ موضوع یعنی مالیاتی وفاقیت پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ صوبائی خزانوں اور مرکزی مالیاتی ڈھانچے میں توازن کیسے قائم کیا جاتا تھا۔ ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا۔